کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا۔ میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہیں، مگر اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہیں، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ زندگی اگر رکی ہوئی ہے چل پڑے گی، سانس بھاری ہے آسان ہو جائے گی، دل تکلیف میں ہے شفا پا جائے گا، مشکلات کی آندھی ہے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ دعا جاری رہنی چاہیے، صبر کے ساتھ کن کہا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تکلیفوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر درد خود پر بند محسوس ہوتا ہو، اور ایسا لگتا ہو کہ تم مسلسل کسی خاردار اور تاریک راستے پر تنہا سفر کر رہے ہو، تو سنو، راحت ہو یا رنجو، نوازشات ہو یا کوئی بھی محرومی، غرض وہ رب تمہارے حالوں سے بخوبی واقف ہے، اور وہ تمہیں تنہا صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے پیارے بندوں کو چھانٹ کر الگ کر سکے کہ وہ کون ہے جو اپنے رب پر کامل یقین رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو رب اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، کیا وہ مشکل حالات میں اکیلے بندے کو کھڑا کرنے سے قاصر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اپنے نصیب پر روتا ہے اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہترین لکھا ہوتا ہے۔ تم ہرگز کسی ایک برے تجربے کو لے کر مایوس نہ ہونا، کیونکہ زندگی تو بنتی ہی تب ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج تمہارے لیے محبت کی اسیری یا کسی درد سے نجات ممکن نہ ہو، اور تم خود کو اکیلا اور خالی محسوس کر رہے ہو، مگر یاد رکھنا اکثر آنکھوں کی بینائی بھی تمہیں سچائی سے لا علم رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات بے لگام ہو کر تم سے ہی باغی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، ظرف اور محبت کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ ظرف کا پیمانہ جتنا بڑا ہوگا گھٹن اتنی ہی کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بندوں کے سامنے کبھی اپنے دکھ بیان نہیں کرنا،
اللہ تمہیں غنی نہیں کرے گا۔ تم اپنے دکھ صرف اپنے رب کو بتاؤ اور اسی سے خیر مانگو اور اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہ جلد ہی تمہارے غم مٹا کر تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ اور جانتے ہو تمہاری زندگی ایک نئے اور خوبصورت موڑ پر کب آتی ہے کہ جب تمہیں ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی اپنا آپ خالی محسوس ہونے لگے اور اپنے اندر کی خالی جگہوں کی فکر تمہیں بے چین اور اکیلا کرتی جا رہی ہو، اور تم اس وقت لوگوں کی دی ہوئی اذیت سے دل شکن اور مایوس ہونے کی بجائے رب کی رحمت کے طلبگار بن کر برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو، تو وہ مہربان تمہارے ہر نقصان کو بہترین طریقے سے ریکور کر کے اپنی اقتدار اعلیٰ سے راحت اور سکون اور خوشحالی کی بہترین عطائیں تمہارا نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے جب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کی بندگی اور اس پر بھروسہ رکھو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دکھ تمہیں اکیلا اور تنہا کر رہے ہیں تو یاد رکھو تمہارا خدا تو وہ ہے جس کے ایک اشارے سے ہر چیز بدل جاتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ طوفان نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جو اللہ کے ایک اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بظاہر یہ ایک عذاب تھا، مگر در حقیقت اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہیں بچا لیا اور ایک نئے اور خوبصورت دور میں داخل کر دیا۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نے صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں۔ کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ جانتے ہو زندگی میں کسی بھی محرومی یا کسی بھی نقصان سے ہونے والے درد کو اور اس میں چھپی طاقت کو کبھی بھی کم مت سمجھنا، کیونکہ تمہارے یہی دکھ جب آنسو بن کر دعاؤں میں گرتے ہیں نا، تو وہ قبولیت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، اور یہ وہ دروازہ کھولتے ہیں جس سے وہ روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے جو تمہیں اس مہربان رب کی پہچان کروا دیتی ہے۔ وہ رب جو ٹوٹی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تمہارے رب سے سچا کون ہو سکتا ہے، اس کا وعدہ تو بالکل یقینی ہے جس میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ تو تم جتنا یقین کو بڑھاتے چلے جاؤ گے اور جتنا اپنے توکل کو قائم رکھو گے تو اتنی ہی ہمت بلند ہوتی جائے گی۔ پھر دل رنج و غم سے خالی ہو کر اطمینان سے خوب بھرنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھو تمہارا آقا ایک تنہا رب قدیر ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ہر طرف سے تنہا اور اکیلا کر کے خود سے ملواتا ہے تاکہ تم وہ مرتبہ اور بلند مقام حاصل کر سکو جو وہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ یوں تو وہ اپنے خزانوں کے در کھلے رکھتا ہے، مگر جب وہ تمہاری وحشت کے عالم کو صبر و قرار میں بدلنا چاہتا ہے نا، تو ہر اس چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین نہ ہو۔ اللہ کا علم اور اس کی نگاہ بہت گہرا اور یغیبی ہے۔
بعض دفعہ تکلیف دہ چیزوں میں ہی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، مگر جب تمہارے قیمتی آنسو اس کی بارگاہ میں مقدس ہو جاتے ہیں تو وہ تمہاری زندگی کی خالی شاخوں کو ان پھولوں سے بھر دیتا ہے کہ جن کے رنگ اور خوشبو تمہیں بھی حیران کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، تم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو کر رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا تم اس کو اپنا وکیل بناؤ۔ وہ عنقریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ۔ یہ مشکل اور دشوار اور تنہائیوں کا سفر اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ وہ کن کہے گا اور چیزیں ہو جائیں گی، گمان سے آگے اور بیان سے باہر۔ عنقریب وہ تمہاری ایک ایک آنسو کو مسکراہٹ میں بدل کر خوشیاں تمہاری زندگی میں داخل کرنے والا ہے، انشاءاللہ۔ میری اب تمام لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ آپ کو ایسا سکون دے کہ پھر کبھی آپ بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے کہ خزاں کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ایسا ساتھی فراہم کرے کہ جو آپ سے مخلص ہو، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں اور مسکان کے صدقے دیں اور آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ موجود رہیں۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے، اللہ آپ سے کبھی بے نیاز نہ ہو۔ وہ رب العالمین اپنی محبت آپ کے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دے، وہ کبھی آپ کو راستے سائے رحمت سے بے دخل نہ کرے۔ اللہ لوگوں کو آپ کے دل پر بوجھ نہ بننے دے اور نہ آپ کو کسی کے آنسوؤں کا سبب بننے دے، آمین۔ اگر ویورز میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو مجھے لائک اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔